پیارے نبی جیسا کوئی بھی نہیں۔ حسن یوسف اور ہے، طه کا جلوہ اور ہے، حسن یوسف اور ہے، طه کا جلوہ اور ہے۔ السلام علیکم برادران معظم، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں کئی ایسے لوگ آئے جو حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ کسی کی آنکھیں نرالی تھی تو کسی کی زلف جمیل، کسی کا جمال حسین تھا تو کسی کا حسن کمال تھا، لیکن ایک ہستی ایسی بھی تھی جس کی نہ کوئی مثال تھی اور نہ ہی کوئی جواب تھا۔ اس کا حسن ہی کچھ ایسا تھا کہ جس کے حسن کو دنیا والے حسن نمکین کہتے ہیں۔ وہ ایسا تھا کہ جس گلی سے گزرتا وہ گلی اس کی خوشبو سے مہک جاتی تھی۔ وہ ایسا تھا کہ صحرا میں پتھر اس کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے۔ وہ ایسا تھا کہ جنگل میں درخت اس کو سجدہ کرتے تھے۔ اس کو قرآن نے شمس الضحیٰ کہا ہے، اسی کو علماء نے بدر الدجا کہا ہے، اور اس کا نام آسمان پر میرے رب نے احمد رکھا ہے اور زمین پر محمد، اور نام بھی کچھ ایسا ہی حسین و جمیل ہے کہ پورا نام منہ سے نکلتا نہیں اور ہونٹوں سے ہونٹ 2 مرتبہ چوم لیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ محبوب کے حسن کو حسن نمکین یعنی نمکین حسن کیوں کہا گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے حسن کو میٹھا حسن کیوں نہیں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہ حضور کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے ایک ہستی ایسی بھی آ چکی تھی جسے میٹھے حسن والا کہا گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مصر کے تاجدار حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان کا حسن ہی کچھ ایسا تھا کہ زلیخا ان پر فدا ہو گئی تھی، اور مصر کی عورتوں نے تانا زنی شروع کر دی کہ مصر کے بادشاہ کی بیوی ایک غلام کا دل لبھاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت زلیخا کے غلام تھے مگر بعد میں آزاد کر دیے گئے تھے۔ زلیخا نے عورتوں کو بلوایا اور کہا، یہ لو چھری اور یہ لو نیمبو، میرا یوسف جب آئے تو نیمبو کاٹنا۔ عورتوں نے ایسا ہی کیا۔ جب یوسف علیہ السلام آئے تو عورتیں ان کے حسن میں گم ہو گئی، اور نیمبو بھی کٹ گیا اور انگلیاں بھی کٹ گئی اور ان کو پتہ تک نہ چلا۔ لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ حسن یوسف اور ہے، طه کا جلوہ اور ہے، حسن نمکین اور ہے، اور میٹھا حسن اور ہے، ماہ کنعہ اور ہے، اور مہر مدینہ اور ہے۔ میٹھا چاہے کتنا بھی کھاؤ لیکن ایک دن من اکتا جائے گا، لیکن نمکین کو تم جتنا بھی کھاؤ پیٹ بھر جائے گا لیکن من نہیں اکتائے گا۔ کہیں نہ کہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہے، میں تو میٹھے حسن والا ہوں، حسن نمکین ابھی باقی ہے، میں تو جھلک ہوں، جلوہ ابھی باقی ہے، میں تو یوسف ہوں، مصطفیٰ ابھی باقی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ان کے والد صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، یعنی جانے جانا کے جلووں کا دیدار ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حسن و جمال تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہیں زیادہ حسین ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ کوئی بے ہوش ہو گئی، کسی کو چکر آ گیا تو کسی کی تو جان ہی نکل جاتی تھی، اور عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حسن و جمال تو ابھی لوگوں پر ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال لوگوں پر ظاہر تھا، میرے حسن و جمال پہ پردہ ڈالا گیا ہے۔ اگر اس پردے کو ہٹا دیا جائے تو کس میں اتنی مجال ہے کہ میرے حسن کا نظارہ کر سکے، کس میں اتنی طاقت ہے کہ میرے جلوے کی تاب لا سکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے تشریف لے گئے، اور جیسے ہی حضرت خواب سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا گھر نور سے منور ہو گیا ہے، اور پورے گھر میں خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ جس گلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو وہ گلی عطر سے معطر ہو جاتی تھی، اور وہ گلی خوشبو سے مہکنے لگتی تھی۔ تو سوچو کہ جس شخص کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اس کے گھر میں کیوں خوشبو نہیں آ سکتی ہے، اور کسی کے خواب میں اس کے دل میں رسول اللہ آئے تو اس کے دل کے گونچے کیوں نہیں کھل سکتے ہیں، اس کے دل کی کلیاں کیوں نہیں کھل سکتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے،
یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے، ہمیں دام غم سے چھڑا گئے، ہمیں معصیت سے بچا گئے، وہ نبی محمد مصطفیٰ جو سوئے عرش علا گئے۔ یہ حلیمہ بید کھلا نہیں، یہ مقام چوں و چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ کہیں حسن بن کے قبول میں، کہیں رنگ بن کے وہ پھول میں، کہیں نور بن کے رسول میں وہ جمال اپنا دکھا گئے۔ جود و سخا کے موتی ہر سو لٹا دیے ہیں، چمکاتے ہیں مقدر قسمت جگا دیے ہیں، اجڑے ہوئے گلستہ آ کر بسا دیے ہیں۔ نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن دل جگمگا دیے ہیں، لہرا کے زلف مشکی نافع لٹا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ دوستو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ دیکھ رہے تھے ہماری چینل کیا آپ جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے نبی جیسا کوئی بھی نہیں، حسن یوسف اور ہے، طٰہٰ کا جلوہ اور ہے، حسن یوسف اور ہے، طٰہٰ کا جلوہ